اینڈ السلام علیکم. گریڈ 9 ہمارا جو آج کا لیکچر نمبر 3 ہے وہ ہے جی نظریے کے ماخذ. کہ نظریے کے ماخذ کیا ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں ماخذ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں جو عناصر نظریے کو تشکیل دیتے ہیں. کون کیا چیز ہوتی ہے کہ جو عناصر نظریے کو تشکیل دیتے ہیں وہ اس کے ماخذ کہلاتے ہیں. کہ جو نظریے کو تشکیل دیتے ہیں، جو سارے مل کر جن چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ نظریہ بنتا ہے تو وہ اس کے ماخذ کہلاتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ نظریات کی تشکیل میں کئی عناصر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جن میں مذہبی، اخلاقی اقدار، ثقافت، تہذیب، تاریخ اور معاشرتی روایات شامل ہیں. کہ جو عناصر نظریے کو تشکیل دیتے ہیں وہ اس کے ماخذ کہلاتے ہیں، اور نظریات کی تشکیل میں کئی عناصر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جن میں کیا ہوتا ہے مذہبی، اخلاقی اقدار، ثقافت، تہذیب، تاریخ اور معاشرتی روایات شامل ہوتی ہیں. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اب ہر قوم کی ان کی مذہبی اقدار بھی، ان کی تہذیب بھی، تاریخ بھی اور معاشرتی روایات جو ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں. جیسے ہماری جو ہے مذہبی اقدار ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے، ہماری تہذیب ہندوؤں سے مختلف، ہماری تاریخ ہندوؤں سے مختلف، ہماری معاشرتی روایات ہندوؤں سے مختلف، انگریزوں سے مختلف. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہر جو قوم ہوتی ہے اس کی مذہبی اقدار، اس کی تہذیب، اس کی تاریخ اور معاشرتی روایات جو ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں. اس لیے ان کے نظریات بھی ایک دوسرے سے الگ اور منفرد ہوتے ہیں. کہ جب وہ ایک دوسرے سے منفرد ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتی ہیں، تو پھر جو ان کے نظریات ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے الگ اور منفرد ہوتے ہیں. تو جہاں پہ آپ کہتے ہیں سب سے پہلے یہ تو تھا کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ نظریے کے ماخذ کیا ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ نظریے کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے. نظریہ کسی بھی قوم کے افراد میں سب سے پہلے کہتے ہیں اتحاد اور یگانگت پیدا کرتا ہے، اور پھر قومی مقاصد کے اصول کے لیے کیا کرتا ہے صحیح سمت میں رہنمائی کا باعث بنتا ہے. کسی بھی قوم کے افراد میں کیا کرتا ہے اتحاد و یگانگت پیدا کرتا ہے، قومی مقاصد کے اصول کے لیے کیا کرتا ہے صحیح سمت کا تعین کرتا ہے، رہنمائی اس کا باعث بنتا ہے. نظریہ سماجی اور معاشی امنگوں کے اظہار کا دوسرا نام ہے. کہ نظریہ آپ کے سماجی اور معاشی امنگیں جو ہوتی ہیں ان کے اظہار کا دوسرا نام ہے. نظریہ جن قومی مقاصد کے اصول میں معاون ثابت ہوتا ہے. یعنی نظریہ جو ہے وہ بہت سے اصول میں معاون ثابت ہوتا ہے، جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس اگر ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں اتحاد کا ذریعہ. ٹھیک ہے، اتحاد کا باعث بنتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی قانون سازی میں مددگار ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں حفاظت کا باعث ہوتا ہے. چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں کامیابی کا باعث ہوتا ہے. پانچویں نمبر پہ کہتے ہیں مشکلات کا حل بتاتا ہے. چھٹے نمبر پہ کہتے ہیں مثبت سرگرمیوں کا باعث ہوتا ہے. ساتویں نمبر پہ کہتے ہیں ہماری قومی شناخت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بامقصد زندگی کا ذریعہ بھی مہیا کرتا ہے. تو یہ ہمارے جو ہوتی ہے یہ نظریے کے مقاصد کے اصول میں جو مددگار ہوتے ہیں وہ مقاصد ہیں جو نظریے کے اصول میں مددگار ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی پہلے نمبر پہ کہتے ہیں نظریہ کسی معاشرے یا قوم کے افراد کو متحد رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. ہم لوگوں نے ابھی جو پڑھا تھا اس کے اوپر ہیڈنگ دی تھی اتحاد کا باعث. اب یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ متحد رکھنے میں، یعنی اتحاد کا باعث ہے نا. کسی معاشرے یا قوم کے افراد کو متحد رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے کون؟ نظریہ. کہ نظریہ کسی معاشرے یا قوم کے افراد کو متحد رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جب معاشرے اور قوم کے تمام افراد کی سوچ ایک جیسی ہو تو ان میں مثالی اتحاد پیدا ہوتا ہے اور اختلافات کم ہو جاتے ہیں. کہ جب ایک دوسرے کے درمیان جو ہوگا سوچ ایک ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ ایک مثالی اتحاد کام ہوگا، اور جو اختلافات ہوں گے وہ آپس میں ختم ہو جائیں گے. تو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی قانون سازی میں مددگار. نظریہ ملکی آئین اور دیگر قوانین بنانے میں قوموں کی رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو
سب سے پہلے کیا چیز ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ نظریہ، ہمارا نظریہ جو ہے نا، نظریہ وہ کیا ہے کہ ایک ایسی اسلامی اسٹیٹ ہے جہاں اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکے. تو ہمارے پاس جو اصول پہلے سے بنے ہوئے ہیں اسلامی، تو اگر کہیں پر بھی کوئی قانون سازی میں کوئی بھی کہیں پہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے، کوئی چیز بھی بیچ میں ہرڈل آ جاتی ہے، تو پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ نظریہ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، جو ہمیں اپنے اصول جو ہوتے ہیں قانون سازی سے متعلق، وہ جب کوئی بن جاتا ہے، قانون بنتا ہے، تو وہ اپنے اصول جتنے بھی ہوتے ہیں وہ قانون سازی سے متعلق جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے، اگر یہ رہنما اصول ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو ان کو اگر سامنے رکھ دیا جائے تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پر ان کو کوئی ایمبیگوٹی ہو، کوئی ابہام ہونا چاہیے، ہاں جی یہ چیز یہاں سے غلط ہو رہی ہے. تو یہاں پر نظریہ ان کے پاس موجود ہے جس میں ہر چیز بالکل کلیئر ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو جو قانون یا بل بنے گا یا کوئی بھی بل پاس کیا جائے گا، تو ایسا کوئی قانون نہیں بنے گا جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہوگا. اچھا جی، نیکسٹ تیسرے نمبر پہ کہتا ہے حفاظت کا ذریعہ. نظریہ قوموں کی ثقافت، تہذیب، معاشرتی اور مذہبی اقدار کی حفاظت کرتا ہے. نظریاتی قومیں منفی اندرونی بیرونی اثرات اور غلط رجحانات سے محفوظ رہتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نظریے کا کیا مقصد ہے، ایک ایسی زندگی ہو، ایک ایسی خطۂ زمین جہاں ہم اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ثقافت کو، تہذیب کو، معاشرت اور مذہبی اقدار جتنی بھی ہیں ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ ہمارے نظریے کی صورت میں ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. اور جتنی بھی نظریاتی قومیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اپنی اندرونی بیرونی اثرات اور غلط رجحانات سے جو ہے پاک رہتی ہے، کیونکہ ان کے پاس نظریہ موجود ہوتا ہے جس میں ہر چیز بالکل واضح بیان کی جاتی ہے. نیکسٹ کہتے ہیں نظریہ قوموں میں جو ہے وہ کامیابی کا باعث بھی بنتا ہے. نظریہ قوموں میں مشکل حالات کا حل پیش کرنے اور مشکلات کو حل کرنے کی اہلیت پیدا کرتا ہے. یعنی مشکلات کا جو سامنا بھی کرنے کا کہتا ہے اور اس کا حل بھی جو ہے نکالنے کی اہلیت بھی پیدا کرتا ہے. نظریاتی قومیں اگر مشکل سے مشکل حالات بھی ہوں، ٹھیک ہے، ان میں کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارتی اور مسائل کا حل اپنے نظریے کی روشنی میں ڈھونڈتی ہیں. نظریہ قومی شناخت اور کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے. کہ آپ کی جو قومی شناخت ہے، اس کی اور جو کردار ہے آپ کی، اس کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. نظریہ اور باقی قوموں سے ممتاز بھی کرتا ہے. نظریہ قوم کو بامقصد زندگی کی ترغیب بھی دیتا ہے کہ آپ لوگ کی جو زندگی گزارنی ہے وہ ایک بامقصد زندگی ہونی، بے معنی زندگی نہیں گزارنی بلکہ بامقصد زندگی گزارنی ہے. اور نظریہ جو ہوتا ہے علم اور عمل کی روش رہنمائی کرتا ہے اور مادی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانیت اور انسانی ہمدردی کی راہ بھی دکھاتا ہے. کہ یہاں پر ہم لوگ جتنا پڑھا نظریے کی ضرورت اور اہمیت، تو اس میں ہم لوگوں نے یہ چیز پڑھی کہ نظریاتی قومیں جو ہوتی ہیں نا، وہ کبھی بھی تذبذب کا شکار نہیں ہوتی. یعنی کسی بھی انہیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. کیوں؟ کہ ان کے پاس آلریڈی نظریے کی صورت میں ہر مشکلات کا حل موجود ہوتا ہے. کہ ہمارا نظریہ کے اسلامی اصول جو ہوتے ہیں، کہ ہمارا اسلام جو اصول جو ہے وہ سارے جو ہمارے پاس آلریڈی نظریے کی شکل میں موجود ہوتے ہیں. ہمیں کوئی بھی قانون بنانا ہو، کوئی کسی چیز سے متعلق ہمیں کوئی بھی مسئلہ اگر آ جاتا ہے تو ہمارے پاس نظریے کی صورت میں ہر چیز کا حل موجود ہوتا ہے. چاہے وہ ہمارے میں جو نظریہ ہے وہ اطاعت کا باعث بنتا ہے، قانون سازی میں مددگار ثابت ہوتا ہے، حفاظت کا باعث بھی بنتا ہے، کامیابی کا باعث بھی بنتا ہے، مشکلات کا حل پیش کرتا ہے، مثبت سرگرمیاں جو ہوتی ہیں ان کا باعث بنتا ہے، قومی شناخت کی ضمانت بھی ہے اور ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کا ذریعہ بھی سمجھاتا ہے. تو امید ہے بیٹا آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو بچے اس کو آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے، کہ میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد بھی کرنی ہیں. اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو لازمی کمنٹس میں لکھیں کہ میں آپ کو دوبارہ سے وہ چیز ایکسپلین کر سکوں. اول تو میں نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا، لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ لازمی کمنٹس کریں. اوکے بچے، اللہ حافظ. اور ایک اور